عظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ محرم الحرام کا متبرک اور مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ نواسۂ رسول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے علاوہ بھی یہ مہینہ بڑی فضیلت اور برکت رکھتا ہے، یعنی اس واقعے سے تو اس کو نسبت ہے ہی، لیکن یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ کفار بھی حالت کفر میں اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے، لیکن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد، شہادت کے بعد، خاص طور پہ محرم کو شہدائے کربلا کی حیثیت سے، ان کی نسبت سے زیادہ جانا شروع ہو گیا، اور یہ واقعات تسلسل سے سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے، مورخین نے لکھے ہیں اور بیان ہوتے رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے محرکات اور واقع شہادت کو مستند روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ہمارے بچوں کو، ینگ جنریشن کو خاص طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر یہ کیا معرکہ تھا، کیا وجوہات تھیں، کس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے خاندان کو قربان فرمایا، اس کے پیچھے کون کون سی حکمتیں، کون کون سی ایسی وجوہات تھیں جس کی بنا پر آپ نے سب کچھ چھوڑ کر میدان کربلا میں تشریف لانا منظور فرمایا۔ اس سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ولی عہد کے طور پر یزید تخت نشین ہوا، اور اس میں مورخین کا بالکل اتفاق ہے، کسی نے اس میں انکار نہیں کیا کہ وہ فسق و فجور میں بہت زیادہ معروف تھا، شراب پینا، عورتوں کی طرف میلان اور کچھ اور گناہ جن میں وہ مشغول تھا، یہ بڑے معروف تھے۔ جب یہ ولی عہد بنا، اس نے تخت سنبھالا، تو اسے سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت 3 شخصیات بڑی تھیں، ایک بلکہ 4 کہہ لیں کہ ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے اہم شخصیت تھی، دوسرے ابن عباس، تیسرے عبداللہ بن زبیر، اور چوتھے عبد الرحمن بن ابو بکر۔ یہ 4 شخصیات ایسی تھیں جو مدینہ منورہ میں تھیں، اور اس کو خوف تھا کہ اگر ان 4 نے میری فوری طور پہ بیعت، پھر یہ ہو سکتا ہے کبھی بھی لوگ ان کی بیعت کر لیں اور میرا یہ تمام معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے اور میری حکومت ہاتھ سے جاتی رہے۔ لہٰذا اس نے ولید بن عقبہ جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، اس کو پیغام بھیجا، اطلاع بھیجی کہ والد کا انتقال ہو گیا اور میں ولی عہد بن چکا ہوں، اور تم فوراً سے پیشتر ان نفوس قدسیہ سے میری بیعت لو اور ان کو کہیں نکلنے مت دینا۔ اس نے فوراً ان نفوس قدسیہ کے پاس پیغام پہنچایا کہ میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تو معاملہ فوراً ہی سمجھ گئے تھے، آپ مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت فرما گئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تو آپ کو کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا احتیاط سے جائیے، ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچائے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ گئے اور اس نے آپ کی حسب توقع یزید کی بیعت کی دعوت دی۔ آپ نے ایک دن سوچنے کا ٹائم لیا اور آپ واپس تشریف لائے، اور ہم مشاورت سے یہی بات طے پائی کہ اس فاسق و فاجر کی اطاعت، اس کی بیعت کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے، لہذا یہ خاندان رسالت آج رات ہی مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت کر جائے گا۔ لہذا جب سب سو گئے تو تہجد کے وقت میں، جو خاص ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، سحر کا ٹائم تھا، اس میں یہ خاندان رسالت یہ تو ساری رات جاگی رہے، اور اس وقت انہوں نے خاص طور پہ کوچ کا پروگرام بنایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، روزہ اطہر پر حاضر ہوئے، اور اجازت طلب کی کہ نانا جان ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے اور اب مجھے مکہ المکرمہ کی طرف جانا ہے، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، اور اشک بار آنسو آنکھوں کے ساتھ آپ مکے کی طرف روانہ ہو گئے، اور راتوں رات آپ مکے میں پہنچے۔
جب آپ وہاں پہنچ گئے تو یزید نے مکے پر اپنا ایک لشکر بھیجا تاکہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امام حسین کا ساتھ کچھ معاملہ کیا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ وہاں معرکہ ہوا، عبداللہ ابن زبیر نے اس جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ابھی ایک طرف رہے اور یزیدی لشکر کو شکست ہوئی اور یہ واپس چلا گیا۔ تو اب یہ اس سے جو مکے کے لوگ تھے ان کا اور حوصلہ افزائی ہوئی یزید کے خلاف، اور یزید کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کوفہ سے بہت سارے خطوط آئے کوفیوں کے کہ آپ یہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، اور یہ اس وقت زبردستی تخت نشین ہو چکا ہے اور ہم میں سے بہت سے اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو آپ فوراً سے پیشتر آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، اور آپ یہاں پر آ کے ہم سے بیعت لے کر اس کے خلاف کچھ معاملہ کیجیے۔ ایک عرضی آئی، دوسرا خط، تیسرا خط، چوتھا خط، حتیٰ کہ جب بعض خطوط میں یہاں تک جملے لکھ دیے گئے کہ اگر آپ نہیں تشریف لائے تو میدان محشر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے گرفت کا سامان پیدا کر دیں گے کہ ہم نے نواس رسول کی خدمت میں اپنی وفاداریاں پیش کی لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے باہم مشاورت کی کہ اس میں کیا معاملہ کرنا چاہیے، تو اکثر نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ یہ کوفی جو ہیں ان کی بے وفائی بڑی معروف ہے، مشہور ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پہ تشریف لے کر جائیں اور یہ آپ کے ساتھ چھوڑ دیں اور بھاگ جائیں، تو پھر آپ کے لیے اور خاندان رسالت کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ بعض نے کہا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو عورتوں بچوں کو نہ لے کر جائیں، آپ چلے جائیں، چند رفقا کو ساتھ لیں اور آپ جا کر وہاں پہ دیکھیں، بات چیت کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے جو فیصلہ کیا تھا کہ مجھے جانا چاہیے، اس میں ایک تو یہی تھا کہ آپ کے دل میں خوف خدا تھا کہ اگر میں نہ جاؤں اور میدان معاشر میں میرے نانا جان مجھ سے یہ کہیں کہ جب میری امت مشکل میں تھی ایک فاسق و فاجر شخص ان پر مسلط تھا اور لوگ اس سے نجات بھی چاہتے تھے اور آپ کو پکارا گیا تو آپ نے کیوں مدد نہیں کی؟ تو اس لیے یہ خوف اتنا آپ کے دل میں جاں گزی ہو گیا کہ آپ نے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جب سمجھایا گیا تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پہلے جائیں اور کوفیوں سے میرے نام پر بیعت لیں، یعنی میرے وکیل بن کر جائیں، اور پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ واقعی وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور یزید کے خلاف وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں گے تو میں آتا ہوں، ورنہ پھر میں ٹھیک ہے رک جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل یقیناً لڑنے تو گئے نہیں تھے، تو آپ ایک دو رفقا کے ساتھ اور اپنے دو بیٹوں کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے ہی تھے، ایک محمد تھے، ایک ابراہیم، بعض نے کہا عبداللہ ابراہیم تھے، انہیں لے کر آپ کوفہ چلے گئے۔ جب آپ کوفہ پہنچے اور آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا خط دکھایا کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے، تو واقعی بڑا جوش تھا، اور پہلے ہی دن تقریباً 14,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو امام مسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فوراً ایک لیٹر لکھوایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا کہ آپ فوراً سے پیشتر یہاں پر آئیے، حالات بہت سازگار ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ بالکل لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ بالکل دیر نہ کریں۔ یہاں یہ خط روانہ ہوا تو اس وقت یہ کوفے کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے اور اہل بیت سے بہت زیادہ محبت اور پیار فرماتے تھے۔ آپ نے جب مسلم بن عقیل کو بیعت کرتے ہوئے دیکھا تو تھے تو یہ یزید کی طرف سے گورنر، لیکن صحابی تھے، اہل بیت سے محبت فرماتے تھے، تو آپ نے کوئی تعارض نہ فرمایا، ان کو روکا نہیں۔ تو جو یزید کے وفادار تھے وہاں پر، انہوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت فوراً یزید کے دربار تک پہنچائی کہ یہ تو روک ہی نہیں رہے ہیں، اور اگر اسی طریقے سے تیزی کے ساتھ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرا ساتھ دینے والا ایک بھی کوفے میں نہیں ہوگا۔ تو یزید نے فوراً عبداللہ بن زیاد کو، جو ابن زیاد کے نام سے معروف ہے اور بڑا ہی فاسق و فاجر اور اہل بیت سے بہت بغض اور دشمنی رکھنے والا شخص تھا، اور اس وقت یہ بصرہ کا حاکم تھا، اسے آفر کی کہ اگر تو جا کر اس فتنے کو دبائے تو میں تجھے کوفے کی گورنری بھی دے دوں گا، بصرہ کا بھی حاکم رہے اور کوفے کا بھی رہے، لیکن جا کے اس فتنے کو دبا دے۔
اس نے فوراً اپنے بھائی کو اپنا وکیل بنایا، اپنا نائب بنا کے وہاں چھوڑا، اور فوراً وہ راتوں رات کوفہ پہنچ گیا، اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جاننے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ بالکل ایسا لباس پہنا جیسے عربوں کا ہوتا ہے، حجازی لوگ پہنتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو اہل حجاز کہا جاتا ہے، تو حجازی لباس میں اندر داخل ہوا اور کپڑا اس طرح آگے ڈال لیا اور شہر کے اندر رات میں داخل ہوا۔ اب چونکہ کوفی لوگ انتظار کر رہے تھے کہ شاید ابن رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے والے ہیں اور یہی امام حسین ہیں، تو ان سب نے اس کے فوراً ہاتھ چومنے شروع کر دیے، اس کا والہانہ استقبال کرنا شروع کر دیا، اور اس نے بھی بتایا نہیں کہ میں کون ہوں، بس منہ ڈھک کے رکھا، رات میں آیا تھا، اندھیرے ہوتے تھے گلیوں کے اندر، اتنی روشنی نہیں تھی، تو وہ اس کا استقبال والہانہ کرتے رہے، اور دلی دل میں یہ خیال لاتا رہا کہ یقیناً امام حسین کی ایک پاور یہاں بن چکی ہے۔ حتیٰ کہ یہ چلتا چلتا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کے پاس پہنچا، تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھا کہ امام حسین ہی ہیں، تو انہوں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اوپر سے کھڑے ہو کر کہا کہ اے ابن رسول، میری محبت آپ کے ساتھ ہے، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں کوفیوں کو جانتا ہوں، اگر آپ یہاں قیام فرمائیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ کچھ دیر بعد ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ فوراً واپس سے لے جائیں۔ اب نیچے ابن زیاد اس نے کپڑا ہٹا دیا اور کہا کہ دروازہ کھولو فوراً، مجھے یزید نے بھیجا۔ یزید کا لیٹر دکھایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً معزول کیا، اور اس نے فوراً مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر شخص تھے، ہانی ان کا نام تھا، ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے، ہانی بن عروہ ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو اس نے کسی بڑی ترکیب کے ساتھ، کیونکہ وقت بھی کم ہے تو میں قلیل تھوڑا سا واقعہ کر کے عرض کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے اس نے تصدیق کروائی کہ واقعی مسلم بن عقیل وہاں ہیں، اور پھر اس نے اپنے آدمی بھیج کر آپ کو گرفتار کروایا۔ ویسے تو آپ گرفتار نہ ہوئے، جب یزیدی آئے تو آپ نے بڑا مقابلہ کیا، تو اس نے دوسری چال یہ چلی کہ یہ پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ کر آرام سے گفتگو کریں گے تو اس سے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، تو آپ ہم سے جنگ نہ کریں، کیونکہ خاندان رسالت سے مقابلہ کرنا یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ایسے خاندان کے تربیت یافتہ تھے کہ جو ان کے سامنے آتا تھا دشمن تو اس کو ایسے کاٹ کے رکھ دیتے تھے جیسے گاجر اور مولی کو کاٹ دیتے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک مومن ہے، اور مومن بڑا سادہ لو ہوتا ہے، سادہ دل والا ہوتا ہے، آپ نے اس کے پیغام کو امن کا پیغام سمجھتے ہوئے قبول فرمایا اور آپ تشریف لے گئے، اور جانے سے پہلے اپنے دونوں بچوں کو وہاں کے قاضی تھے، قاضی شرح، ان کے پاس رکھوا دیا اور آپ تشریف لے گئے۔ اس نے اپنے محل کے دروازوں کے پیچھے آدمی کھڑے کیے ہوئے تھے، جیسے ہی آپ داخل ہوئے انہوں نے اچانک وار کیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اہل بیت اور درود پاک۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی ذریت طاہرہ پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اور برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی ازواج مطہرات کو اور آپ کی ذریت۔ بے دردی سے ان کی گردنیں کاٹ دی گئی۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ابن زیاد سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت ایک روایت کے مطابق کم و بیش 40,000 کوفیوں نے آپ سے بیعت کر لی تھی، 40,000 نے۔ لیکن جب آپ چلے تو ابن زیاد کا اتنا خوف تھا، اور ایک روایت کے مطابق اس نے ایک واز کیا کہ اگر کسی نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو تم جانتے ہو کہ آل بیت سے میری اور میرے باپ کی دشمنی کتنی شدید تھی،
اور میرے باپ نے بصرہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والے کسی کو نہیں چھوڑا تھا، تو تمہاری عورتیں بھی بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اور تمہاری گردنیں کاٹ کے تمہارے سروں کو کوفے کے چوک میں لٹکایا جائے گا۔ تو لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ جب مسلم نقیل چلے تو آپ کے ساتھ صرف اس وقت 1200 آدمی تھے، اور جب آپ نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی تو آپ کی جماعت میں 500 آدمی تھے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے ایک بھی نہیں تھا، سارے کے سارے آپ کے پاس سے بھاگ گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، کہ کوفی وفا نہیں کرتا ہے۔ یہ سب کے سب بھاگ گئے اور آپ اکیلے گئے اور مقام شہادت حاصل کیا۔ جب مسلم نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار ہوا اور آپ زمین پہ تشریف لائے تو اس وقت آپ کی زبان حق ترجمان سے نکلا کہ کاش کوئی میرے بھائی حسین کو یہ بتا دے کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اب چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ابھی کوئی اطلاع پہنچی نہیں تھی، تو آپ کے پاس وہ لیٹر پہنچا مسلم نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ فوراً تشریف لائیں، حالات بڑے سازگار ہیں۔ تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک عزیمت اور ایک رخصت۔ عزیمت کا مطلب تو یہ ہے، پہلے رخصت کا سمجھ لیں کہ بعض اوقات شرعی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں رعایت کا پہلو ہوتا ہے، نرمی کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر آدمی چاہے تو اس نرمی کو اختیار کر لے اور اس شرعی حکم سے وقتی طور پہ پیچھے ہو جائے، اس کو رخصت کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں درد ہوتا ہے تو اجازت دے دی گئی بیٹھ کے پڑھ لو۔ اب اگر وہ بیٹھ کے نہ پڑھے کہ میں کھڑے ہو کر پڑھوں گا تو ہم کہیں گے یہ عزیمت پر عمل ہے، اور اگر وہ بیٹھ کے پڑھ لے تو کہا جائے گا یہ رخصت پر عمل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو راستے تھے، ایک عزیمت کا جو مشقت والا تھا، آپ اگر نکلتے جا کے یزید سے مقابلہ بھی ہوتا، جنگ بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا، اور ایک رخصت کا معاملہ تھا کہ یزیدی لشکر بہت بڑے تھے، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس حکومت تھی، تو اس میں آدمی شہید بھی ہو سکتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے خواص کا راستہ اختیار کیا، اور وہ وہی راستہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان نکلتا ہے تو پھر رخصت کو نہیں دیکھتا، وہ عزیمت کو دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا اب اتمام حجت ہو چکا تھا، آپ کے پاس لیٹر آ چکے تھے، مسلم عقیل کی طرف سے تصدیق ہو چکی تھی کہ آپ تشریف لائیے، اور تقریباً 14,000 نے تو پہلے دن مجھ سے بیعت کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ تشریف لائیں گے تو پورا کوفہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ صرف 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ تو ایک تو یہ وجہ آپ کے سامنے آ گئی کہ امام حسین کوئی حکومت کے لالچ میں نہیں نکلے تھے۔ یہ تو ایک بالکل احمقانہ سی بات ہوگی کہ کوئی یہ کہے کہ امام حسین حکومت یا خلافت کے لالچ میں باہر نکلے تھے، اس لیے کہ یہ تو وہ شہزادے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بشارت عطا فرمائی تھی کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جن کو اللہ کے نبی جنت کے نوجوانوں کی سرداری اللہ کے حکم سے عطا فرما دے، وہ دنیاوی عارضی دولت اور حکومت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے گا؟ اور پھر اگر آپ چاہتے تو ایک بڑا لشکر جرار جمع کر کے جا سکتے تھے، صرف 72 نفوس قدسیہ جن میں گھر کی خواتین بھی ہیں، انہیں لے کر آپ کوفہ پہنچ رہے ہیں، اور آپ نے سفر اختیار فرمایا۔ تو ایک تو یہ عزیمت پر عمل تھا، دوسرا احساس ذمہ داری تھی، تیسرا میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، اور جو اہم بات ہے اور ایک راز ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کہ جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما حالت بچپن میں تھے تو یہ معتبر کتب میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ران پر امام حسین کو اور ایک ران پہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا۔ ابراہیم اس ٹائم چھوٹے سے تھے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ یا تو اپنے نواسے کو اختیار کر لیں یا اپنے بیٹے کو، کوئی ایک دنیا سے ضرور جائے گا۔ تو میں نے اپنے بیٹے اپنے اس نواسے کو اختیار کیا، اور اپنے بیٹے کو میں نے کہا کہ میں نواسے کو اختیار کرتا ہوں، بیٹے کو چھوڑتا ہوں۔ تو ابراہیم کا کچھ عرصے بعد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، لیکن ساتھ ساتھ سرکار نے فرمایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو بھی انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کرے گی۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار نے ایک مٹی دی اور کہا کہ یہ اپنے کسی شیشی وغیرہ میں ڈال لینا، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ جانا کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔
اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ کے واقعات آپ کی بچپن سے مشہور ہو گئے تھے. سرکار نے بشارت دے دی تھی کہ میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا. اور تہذیب و تہذیب اٹھا کے آپ پڑھ لیجئے، بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے صراحتاً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے اس بیٹے کو قریش کے آوارہ گرد نوجوان شہید کریں گے. اور یہی ہوا. سن 60 سن ہجری میں یہ یزید حاکم بنا ہے. سن 61 سن ہجری جب آیا ہے، ایک سال تقریباً اس میں نکلا کہ آپ مدینے سے مکے آئے، پھر 6-7 مہینے وہاں ٹھہرے. سن 61 ہجری کا مطلب سن 60 ہجری کا اختتام تھا اور 61 ہجری کی ابتدا تھی، سمجھ لو. تو ذوالحجہ کا مہینہ تھا. 3 ذوالحجہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھر سے نکلے ہیں. تو اب راز یہی ہے کہ آپ کو تو بچپن سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو شہید ہونا ہے. حتیٰ کہ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتائے میدان کربلا ہے. تو آپ رونے لگے اور خیمے سے باہر آ کے آپ نے فرمایا کہ میری اولاد کو اس مقام پر شہید کیا جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا. تو یعنی اتنی معروف چیز تھی. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ اب عمر کا وہ حصہ آ چکا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بچپن میں دی گئی خبر کی باقاعدہ ایک عملی شکل نظر آنے والی ہے. وہ کیسے رکتے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر روکنا ہی مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا رب کریم اس کی شہادت کا معاملہ ختم فرما دے، میرے بچے کو کوئی بے دردی سے شہید نہ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو شہادت اس طرح بے دردی سے نہ مارا جائے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتی، لیکن کسی نے دعا نہیں کی، اس لیے کہ وہ خاندان رسالت اللہ کی رضا پر راضی تھا کہ اگر اللہ کا ازلی فیصلہ ہی یہ ہے کہ ہمارا خاندان میدان کربلا میں اپنی جانیں قربان کر کے